السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر all of you for joining. ماشاء اللہ آپ سب آئیں آج دوپہر میں. میں یہاں پہ الحمدللہ، میرا نام آفرین سید ہے اور میں یہاں پہ سسٹرز پروگرامز وغیرہ کی لیڈ ہوں. تو انشاءاللہ آج ہمارے پاس وی آر ریئلی آنرڈ ٹو ہیو استادہ ود اس، استادہ نجیحہ ہاشمی. شی از ہیئر آل دا وے فرام ہیوسٹن. شی از فرام الرحمہ انسٹیٹیوٹ. تو انشاءاللہ ٹوڈے شی ول بی ڈوئنگ دا فیونرل ورک شاپ. سارے احکام اور انشاءاللہ فیونرل کے، جنازہ کے حقوق، سب کچھ انشاءاللہ یہ ہمیں سکھائیں گی آج. وی جسٹ وانٹ ٹو تھینک ہر اینڈ ویلکم ہر ٹو ایپک اینڈ انشاءاللہ وی ول آل benefit a lot from what she is going to teach us today inshallah. Jazakallah khair ustada, thank you so much, jazakallah khair for coming. So inshallah we'll start with the tilawa. Sister Zainab will be doing the tilawa today, and after that ustada will start her program. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج ہمارا موضوع اسی حوالے سے ہے کہ جب کسی کو موت کے مرحلے سے گزرتا ہوا دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. اس میں کون سی چیزیں ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں ہر موقع کے اوپر رہنمائی دی ہے، ہدایت دی ہے. صرف ہمارا دین ہمیں نماز روزہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خوشیاں کیسے منانی ہیں، غم کا موقع ہو تو کیا کرنا ہے. یہی مواقع ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کون ہے، کیونکہ ان مواقع پہ اکثر لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں آئے ہیں تو واپس بھی جانا ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار حاصل نہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس سے بچ سکے. آج تک جتنے رسول آئے
جتنے اولیاء اللہ آئے، جتنے پہلوان آئے، جتنے بادشاہ آئے اور جتنے حکمران آئے، آپ دیکھتے نا سب واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تھوڑا سا وقت اس دنیا میں دیا ہے کچھ کرنے کے لیے، اور ایک دن ہماری بھی روانگی ہے۔ ہم یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمارے پر کبھی موت نہ آئے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو ہم سارے مل کے یہی دعا کر لیتے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں دعا کہ اللہ جب موت کا وقت آئے تو تو ہم سے راضی ہو، اور اس وقت ہمیں کلمہ نصیب کر دینا۔ یہ وقت بہت مشکل وقت ہے، اور یہ وقت وہ ہے جو سب کے اوپر آنا ہے۔ جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم یہاں نہیں ہوں گے، ہماری جگہ کوئی اور ہوں گے، اور جتنے ہمارے پیارے ہیں ان کو بھی اسی طرح واپس روانہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ایک ایمان والے میں اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس میں یہی فرق تو ہے کہ ایک ایمان والا جانتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس دنیا سے واپسی جب ہوگی تو آگے کیا ہوگا۔ یہ کوئی سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، کوئی فلسفہ نہیں بتا سکتا، کوئی یونیورسٹی میں آپ یہ نہیں سیکھ سکتے کہ جب موت آئے گی تو کیا ہوگا۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ورنہ ہم کہاں سے رہنمائی لیتے۔ انہوں نے کوشش کی کہ قبروں کے اندر بھی کوئی ٹرانزسٹر لگا دیں، کوئی کسی طرح پتہ چل سکے وہاں پہ ہوتا کیا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ موت کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہے۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہونا۔ اس دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا تو دوسری دنیا کا وقت شروع ہو جائے گا، وہ دنیا جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، وہ عالم جس میں انسان کی جو زندگی جب ہوگی تو انفینٹ ہے۔ یہ ہمیں صرف اللہ کا دین بتاتا ہے۔ یہ رہنمائی صرف وحی سے آ سکتی ہے، یہ دنیا کے کسی علم سے آپ کو نہیں مل سکتی۔ لہٰذا بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ ہمارا یہ جو سارا وقت ہے، جو یہ سارا مرحلہ ہے، موت کا مرحلہ، اس وقت کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ اس کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر بھی نہ کرو، شاید ان کو لگتا ہے کہ اگر ذکر کر لیا تو جلدی آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا نا، آپ مانگ کے بھی دیکھ لیں تو پہلے نہیں آنی، اور آپ بھاگ کے دیکھ لیں، جتنی مرضی دور بھاگ جائیں، دیر سے نہیں آنی، تو نہ جلدی آئے گی نہ دیر سے آئے گی۔ آپ کے ذکر کرنے سے جلدی آ نہیں جانی اور آپ کے اوائڈ کرنے سے دیر ہو نہیں جانی، تو کیا فائدہ کہ انسان اس سے بھاگے۔ بہت سارے لوگ فیونرل ورک شاپ پہ آنے سے بہت گھبراتے ہیں، وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں اگر ہم چلے گئے تو ہم شاید ڈپریس ہو جائیں گے، یا ہم چلے گئے تو پتہ نہیں کیا جلدی ہمارے اوپر آ جائے گی کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کرو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو بہت یاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کثرت سے یاد کرو۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کبھی یاد نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لذت کو توڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تھوڑی سی دل میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں پھر مزہ کیسے آئے گا؟ منمانیاں کرنے کا ہمارا جو ایک ہم نے اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھا ہوا ہے، پھر کیسے یہ کریں گے؟ کہیں دل میں آخرت کا خیال نہ آ جائے، تو اس لیے لہٰذا اس کو چھوڑ ہی دو۔ حالانکہ یہی ذکر کرو گے تو تیاری کرو گے، یہی ذکر ہوگا تو انسان اپنی آخرت بنا سکے گا۔ جس دن اس نے یہ سوچ لیا کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بس کھاؤ پیو اور مزہ کرو، یہاں سے تو چلے ہی جانا ہے، اس دن وہ پھر مادر پدر آزاد ہو کے زندگی گزارتا ہے، ایسی زندگی جو آگے کچھ نہیں دے گی۔ اگر آگے کی کامیابی چاہتے ہیں تو اس وقت کی تیاری کرنی ہے، اور یہ وقت جس وقت کہ ہم ایسے پڑے ہوں گے جیسے یہ بے جان گڑیا پڑی ہوئی ہے، اسی طرح ہم ہوں گے۔ یہ ورک شاپ جب میں کرتی ہوں تو میرا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بتا دوں جی غسل ایسے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، ایسے رکھنا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے اس وقت کو یاد کرنے کے لیے ہوتی، جب یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو چکی ہو۔
یہ نہ ہو کہ پھر واپسی کا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو پھر حسرت ہو کہ کاش کچھ کر لیتے، کاش سمجھ آ جاتی اس وقت. کیونکہ آج کا جو وقت ہے، آج کی جو دنیا ہے، وہ بہت زیادہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لینے والی ہے. اس میں جو رہتا ہے یہ اتنی زیادہ ٹیمپٹنگ ہے کہ اس کو اپنی آخرت بھلا دیتی ہے. انسان کو واقعی یہی لگتا ہے کہ جیسے آج صبح ہوئی ہے اسی طرح ہر دن صبح ہوتی رہے گی. حالانکہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو صبح کرتے ہیں اور رات ان کی قبر کے اندر ہوتی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں. لاسٹ ویک ہی میں ایک دیکھ کے آئی ہوں اور آپ کے سامنے بھی بہت ساری مثالیں ہوں گی. جیسے ہمارے دادا چلے گئے اسی طرح ہمیں چلے جانا ہے. اور جیسے آج ہم اپنے شاید پردادا کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، اسی طرح ہمارا بھی کوئی نام نہیں جانتا ہوگا. آج سے 100 سال کے بعد ہم ایک بھولی بسری داستان ہوں گے. اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ہم اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنے ریسورسز سب ایسی چیزوں کے پیچھے کھپا رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ نہیں جانا. تو لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے جب ہم اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے انجام کو یاد کر لیں اور ساتھ ساتھ سیکھیں بھی کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو ہم کیا کریں، کون سا طریقہ ہے کہ ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اجر پالیں، اس وقت بھی ہم کوئی خلاف شرع کام کر کے اپنے اجر کو ضائع نہ کریں، اور اس وقت تسلی ہمیں کہاں سے ملے گی. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اب آج جو ہمارے پاس ہم ڈسکس کریں گے، میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کے پاس یا تو کوئی نوٹ بک ہو جس پہ آپ پوائنٹس میں لکھتے جائیں، کیونکہ یہ چیزیں بھول جایا کرتی ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا کہ جس وقت کہ ایسا کوئی موقع آیا تو ان کو وہ نوٹ بک انہوں نے کھولی جو کہ کبھی انہوں نے اس ورک شاپ میں کبھی بنائی تھی، وہ نوٹس انہوں نے کھولے اور الحمدللہ ان کو کام آئے. شاید انسان جس وقت سیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ سوچتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، کچھ نہیں. جب آپ یہ نوٹس بنائیں گے آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے وقت میں تو نہیں ہیلپ کریں گے، لیکن آپ جس کو ساتھ لے کر آئی ہیں نا آج، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے آپ کا کوئی کام بن جائے. تو سب سے پہلی چیز آج، کیونکہ ہمارا وقت مختصر ہے، تو پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کسی کو آپ دیکھتے ہیں ایسے وقت میں جو موت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کیا ہونا چاہیے اس کمرے میں جہاں پہ آپ کے سامنے کوئی دنیا سے جا رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے. ایک ہوتی ہے حادثاتی موت، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، لیکن ایک ہوتی ہے کہ انسان اپنی طبعی زندگی گزار کے یا بیمار ہے اور اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے اب نہیں رہے گا. تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ جو نزع کا وقت ہے، جو نزع کا عالم ہے، جو آخری وقت ہے اس دنیا میں، اس وقت ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان کے اپنے اوپر جب یہ وقت آئے نا، تو غالب اپنے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے امید، اچھی امید. ہم اپنی پوری زندگی خوف اور امید کے درمیان گزارتے ہیں، لیکن جو آخری وقت انسان کا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ ہونا چاہیے. اپنی کمیاں کوتاہیاں تو ہیں، لیکن اللہ تیرے ساتھ میرا اچھا گمان ہے. تو اپنے لیے تو ہو تو یہی ہونا چاہیے. اب اس کے لیے ہم سارا وقت وہ دعا بھی پڑھتے رہیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اے اللہ میری مدد فرمانا موت کی ڈبکیوں اور بے ہوشیوں پہ. یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ ہر نماز میں نے سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا ضرور کرنی ہے. یقین کریں جب میں نے کسی کو دیکھا پہلی دفعہ اس عالم میں اور میں وہاں سے نکلی تو مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا کی سب سے ضروری دعا تو یہی ہے.
مجھے لگا کہ یہ تو اس سے بڑی، کیونکہ ہم عام زندگی میں اس دعا کو اتنی شاید اہمیت نہیں دیتے، یا شاید اس دعا پہ اتنی توجہ نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ اور دعائیں ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ہم کبھی کسی کی دعا کرتے ہیں کبھی، لیکن یہ دعا کیونکہ یہ وقت بہت مشکل ہے اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہے، تو اس دعا کو ہم یاد کر لیں. اب جو ایسا وقت ہوتا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں یہ ہم کیا کریں، اب ہم اس وقت کیا کریں. تو بہت سارے لوگ سورہ یاسین لگا دیتے ہیں مرنے والے کے قریب، بہت سارے لوگ اور سورہ رحمان لگا دیتے ہیں، کچھ لگا دیتے ہیں. ایسے تو آپ سورہ یاسین لگائیں یا قرآن کہیں سے بھی لگائیں، کہیں پہ بھی قرآن چلا دیں گے، قرآن پاک سے دل کو تسلی ملتی ہے، تشفی ملتی ہے. قرآن یہ نہیں کہ سورہ یاسین ہی چلائیں گے تو بہتر ہے، ایسا کچھ نہیں، وہ بھی ضعیف حدیث ہے. آپ کہیں پہ بھی قرآن چلا دیں، اس کے قریب اگر آپ نے قرآن چلانا چلا دیں. لیکن اصل بات کرنے کی جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن چلانے سے بھی پہلے آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو جانے والا ہے اس کا آخری بول کلمہ طیبہ ہو، آخری بول کلمہ طیبہ ہو. اور وہ جس مشکل سے گزر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو یاد نہ رہے، لیکن آپ تو ہوش میں ہوتے ہیں نا، اگر آپ اس کو یاد دلا دیں تو ہو سکتا ہے اس کے آخری بول یہ بن جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری بول کلمہ طیبہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کوشش آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ بس یہ کلمہ پڑھ لیں. اب اس کے قریب اس کو زور نہ دیں، اس کو بہت پش نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے، یہ وقت آسان نہیں ہے. اگر آپ اس کو پش کریں گے نا تو ہو سکتا ہے وہ اس کی ایسی حالت نہ ہو. ہاں مگر آپ اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے اگر دیکھ لیتے ہیں یا شہادت کی انگلی دیکھ لیتے ہیں تو بس کرتے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ اس نے پڑھ لیا ہے کلمہ. ورنہ اس کے کان کے قریب جا کے ہلکا ہلکا کلمہ پڑھتے رہیں. تو اس کمرے میں کلمے کی آواز ہونی چاہیے، نہ کہ ہم بس تو اسے تلاوت چلا دیں اور بس تلاوت چلی ہوئی ہے اور باقی لوگ باتیں کر رہے ہیں. نہیں، آپ کی پوری کوشش ہو کہ یہ کلمہ پڑھ لیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ رکھنا چاہیے. جتنا آپ کی زبان پہ کلمہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی زبان پہ جاری کر دے گا. اور یہ ہر ایک کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. کچھ ڈاکٹر سے لوگوں نے انٹرویو لیا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے تو کیسا پاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت کم لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ پاتے ہیں اس وقت، بہت کم لوگ ہیں. جو چیز آپ کی زبان پہ بہت رہتی ہے نا، یا پینک کے وقت جو چیز رہتی ہے نا وہی زبان پہ آتی ہے. اس لیے میں لوگوں کو کہتی ہوں یہ جو آپ گھبراہٹ کے وقت جو بولتے ہیں نا کبھی نوٹ کیا کریں کیا بولتے ہیں، کیا آپ کی زبان پہ آتا ہے گھبراہٹ کے ٹائم پہ. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے گاڑی چلاتے چلاتے ایک دم سے کوئی اور گاڑی آگے آ گئی، منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کون سے الفاظ آتے ہیں؟ نوٹ کیجئے. کیونکہ انسان اس وقت گھبراہٹ میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا. تو اس وقت کلمہ پڑھنے کے لیے انسان کی زندگی میں کلمہ زبان پہ آسان ہو تو اس وقت بھی آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پہ ثابت رکھنا. یہ دعا کرتے رہیں. تو آخری کلام اس کا کلمہ ہونا چاہیے. اگر وہ مثال کے طور پہ اس وقت کلمہ پڑھ لیا اس نے اور اس کے بعد وہ کچھ اور بات کر لیتا ہے، فلاں کو بلا دو، مجھے پانی دے دو، تو اس کے بعد پھر کوشش کریں کہ اب دوبارہ یہ کلمہ پڑھیں. کیونکہ آخری لفظ کیا، آخری بول اس دنیا سے جاتے وقت کیا ہونا چاہیے؟ کلمہ طیبہ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہو. اور اس کے لیے ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہم ہر چیز کو نا تماشا ایک بنا لیتے ہیں. جس کمرے کے اندر یہ کوئی انسان اس چیز سے گزر رہا ہو اس کمرے میں ہجوم لگا کے کھڑے نہ ہو جائیں. میں نے دیکھا اس طرح سے ہی کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ جو آتے جا رہے ہیں جس کو پتہ چلتا جا رہا ہے، چاہے ہسپتال کا کمرہ ہے چاہے گھر کا، اتنے لوگ جمع ہو کے بس اس کی شکل تک رہے ہیں.
مجھے بتائیں ہم کسی تکلیف میں جب ہوتے ہیں، کوئی بھی تکلیف، کوئی عورت کسی مثلاً اپنی ڈیلیوری کا اس کا ٹائم ہے، اس کو پینز ہیں، وہ چاہتی ہے کہ لوگ مجھے آ کے دیکھیں؟ نہیں چاہتی نا. وہ اس کے اوپر اتنا مشکل وقت ہے، کیوں ہجوم لگا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاں اس کے پیارے اس کے پاس ہوں، یہ نہیں کہ ہر کوئی آگے کھڑا ہوا اور اس کی شکل دیکھ رہے ہیں، کیسی آوازیں نکل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہائے ہائے توبہ توبہ توبہ، ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ تماشا نہیں ہوتا. دیکھیں جہاں پر یہ وقت گھر والوں کے اوپر بہت مشکل ہوتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ مشکل اس بندے کے اوپر ہوتا ہے. اور خود کو ہر جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر میں یہاں پہ ہوتی تو میں کیا چاہتی اپنے لیے، وہی دوسرے کے لیے چاہیں. اگر آپ اپنے لیے نہیں یہ چاہتے تو دوسرے کے لیے بھی ایسا نہ چاہیں. آپ کو تبھی سمجھ آئے گا کہ میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جب آپ اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے محسوس کریں گے، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی. تو ہجوم نہ لگائیں. اور اس وقت جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان اس دنیا سے جا رہا ہے. تو اس کا حملہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر یہ بندہ کسی شک میں پڑ جائے یا کوئی ایسی بات منہ سے نکال دے تو بس آخری وقت ہے اس کا. اینڈ اگر خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہے. لہٰذا وہ پوری اپنی کوشش کرتا ہے انسان کو وسواس ڈالنے کی. تو ہم اس وقت سکون دیں اس کو، شور ہنگامہ نہ کریں اس کمرے کے اندر، ہجوم نہ کریں اس کمرے کے اندر. آپ کو پتہ ہے اسی طرح گناہوں سے جو انسان بچا رہتا ہے، خاص طور پہ حقوق العباد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان تھا جو نزع کے عالم میں تھا اور اس کی جان نہیں نکل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بارے میں تو پتہ چلا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بلایا اور فرمایا تم اس کو معاف کر دو. وہ کہنے لگی میں کبھی نہیں معاف کروں گی. آپ نے فرمایا پھر لکڑیاں لے کر آؤ اور اس کو جلا دو. تو اس کی ہائے نکل گئی، کہنے لگی کہ نہیں ایسا نہ کرو. آپ نے فرمایا پھر تم اسے معاف کر دو. جب اس نے معاف کیا تو اس کی جان نکلی. تو ہم نے ایسے کسی رشتے کو اگر ناراض کیا ہوا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے اس وقت مشکل کا باعث بنتا ہے، خاص طور پہ والدین کا رشتہ جو ہے. تو اس وقت اگر وہ انسان خواہش کرتا ہے وضو کرنے کی، یا کہتا ہے کہ مجھے بٹھاؤ میں نے نماز پڑھنی ہے، یا کچھ ایسی بات کرتا ہے، تو یہ نہ کہیں نہیں 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 اب نہیں آپ کو ضرورت، بس آپ اب پڑھے رہے. نہیں 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 ایسے نہ کہیں، بلکہ اس کو اس میں ہیلپ کریں. کوشش کریں گے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو اس کے اندر جتنی بھی آپ سہولت دے سکتے ہیں دیجیے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی باتیں اس کے قریب کریں، ایسی رحمت کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو اچھے اچھے گمان دیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اچھا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے اوپر ہوتے ہیں. ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بہت رحیم ہے اور بہت کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرنے والا ہے. اس طرح کی باتیں اس کے سامنے کی جائیں. وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، اور اس کی رحمت کتنی زیادہ ہے اس کے اوپر بات کی جائے. تو ایسی چیزیں جب ہمیں علم ہوگا تو ہم کریں گے نا. اور ہوتا کیا ہے، لوگ اپنے ہی مشکل میں پڑے ہوتے ہیں، اس بیچارے کو کوئی دیکھ ہی نہ رہا ہوتا ہے. ہائے ہم ہی مر جاتے، ہائے یہ کیا ہو گیا ہے، وہ کیا ہو گیا، ایک واویلا مچایا ہوا ہے. وہ بیچارہ اپنی مشکل کے اندر ہے. روک تو نہیں سکتے آپ نا اس وقت کو، لیکن کم از کم اس کے لیے سکون کا باعث تو بن سکتے ہیں. تو اس وقت سکون دینے کی کوشش کریں، اچھی باتیں کریں تاکہ اس کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس یا مرنے والے کے پاس ہو تو اچھی بات کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ کہ ہم دیکھتے اس کمرے میں اس وقت فرشتے موجود ہیں جو اس کی بات پر آمین کہیں گے. اور دیکھیں اس وقت اس کے لیے بھی دعائیں کریں اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں کہ فرشتے کتنے ہوتے ہیں اس وقت جب کسی انسان کو لینے کے لیے آتے ہیں. حد نگاہ تک فرشتے ہوتے ہیں، اتنے فرشتے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ایک انسان کو اس کے آثار پہلے سے نظر آنے لگ جاتے ہیں. بعض لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں کون ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہ اتنے سارے لوگ کون آئے ہوئے، دوسرے لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے.
اچھا پھر کسی نے کہا، تو یہ میری ایک اسٹوڈنٹ کا ہی واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے کہا کچھ دن پہلے اپنی وفات سے، وہ کینسر کے ساتھ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگی مجھے کہ یہ گلدستے کیسے ہیں جو یہاں پڑے ہیں، اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں بعض لوگوں کو پہلے ہی ملنے لگتی ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھیں، جس وقت آپ کا مرض الموت کا وقت تھا، تو فرماتی ہیں کہ میں معوذات پڑھ کے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو میں یہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونک کے تو وہ ہاتھ پھیری تھی، کیونکہ آپ کے ہاتھ بابرکت ہیں۔ تو جب لوگ پوچھتے ہیں نا، اس ٹائم پہ سب سے زیادہ کالز آتی ہیں، ہم کیا کریں کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کیونکہ یہ ٹائم کبھی کبھی کئی دنوں پہ بھی محیط ہو سکتا ہے، کبھی چند گھنٹوں پہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت معوذات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، معوذات پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، پھونکیں اس کے اوپر۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا، مرض الموت میں دیکھا، اس کے بعد میں نے کسی کے بارے میں اس کو برا گمان نہیں کیا، اس کو برا نہیں جانا۔ یعنی آپ یہ نہ سوچیں ہائے اس کو اتنے دن لگ گئے، پتہ نہیں کتنا گناہ گار تھا، پتہ نہیں یہ کیسا تھا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا تھا، اس کی تو بڑی مشکل ہو گئی، اور جو 1 منٹ میں چلا گیا اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ آپ کو کیا پتہ کس کے لیے آسانی ہے اور کس کے لیے مشکل ہے، ہم کیا جانیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کو اس میں مبتلا کر کے اس کو پاک صاف کر کے اپنے پاس لے جائے، اور کسی کی جھٹ پٹ میں موت آ جائے اور اس کو آگے جا کے کچھ بھگتنا پڑے، ہمیں کیا معلوم۔ تو اس لیے اس بارے میں خود اپنے طور پہ گمان نہ کریں، اور نہ ہی یہ کہیں، یہ سوچیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا برا ہے، نہ یہ سوچیں کہ یہ پتہ نہیں کتنا جنتی ہے۔ تو ہمیں آخرت کے بارے میں ججمنٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، اگر وہ اپنے ہوش میں ہے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ آپ کے کوئی روزے ہیں، یا آپ کا کوئی قرض ہے، یا آپ کی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے بیان کرنی ہے۔ بعض لوگ اس وقت کچھ بولنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر ایک تو صدقہ و خیرات ضرور کیا کریں۔ بہت سارے لوگ اس وقت خواہش کرتے ہیں کہ اب ہمیں صدقہ کرنے کا کسی طرح موقع مل جائے، کہنے چاہتے ہیں، بعض دفعہ بول ہی نہیں سکتے، اور یہ خواہش اندر ہی رہ جاتی۔ تو اس وقت صدقہ کیا کرنا جب انسان کی جان یہاں پہ آ گئی ہو، تو صدقہ پہلے کریں، اپنی زندگی میں کریں۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کسی کی موت واقع ہو گئی ہے؟ تو موت کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان جس وقت اس مرحلے میں ہوتا ہے تو جو مرنے والا ہے اس کو تو فرشتے ظاہر ہے جب نظر آنے لگتے ہیں، توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے، اور اس کی سمجھ لیں کہ ایسے کہ وہ فائٹ بیک نہیں کر سکتا، اب اس کے بعد اس کے اندر سے قوت ختم ہو جاتی ہے کوئی بھی مقابلہ کرنے کی۔ وہ سن سکتا ہے، بعض دفعہ بول نہیں سکتا، صرف اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں ادھر۔ لہٰذا اس کمرے میں کبھی بھی اس چیز کی بات نہ کریں بھی جنازہ اس وقت کرنا ہے، ہاں جی فلانی جگہ پہ جنازہ ہو جائے، ہاں جی وہ قبرستان میں آپ نے جگہ لے لی، اس کے پاس آپ بات کر رہے ہو، وہ سوچو ابھی تو وہ دنیا سے گیا بھی نہیں۔ ایسی باتیں آپ کو اگر شور بھی ہے کہ یہ تو اب اس کے بس کسی وقت بھی ایسا ہو جانا ہے، باہر جا کے بات کریں، لیکن اس کے پاس کبھی نہ بات کریں۔ تو یہ باتیں اس کو سنانے والی تھوڑی ہیں، اس کمرے میں سمجھیں کہ وہ سب سن رہا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اس طرح وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن بتا نہیں سکتا کہ وہ کس دنیا کی کیا چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان اس وقت بتا سکتا ہو تو پتہ نہیں کیا کیا اس غیب کی دنیا کا بتا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت میں تھے تو آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی جو ہے نا سختیاں ہیں، موت بڑی سخت چیز ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ کہ جن کو لینے کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لاتے ہیں، جنت کا کفن لاتے ہیں۔ اور پھر وہ جیسے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 32 میں کہ جن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور وہ پاک ہوتے ہیں، اور فرشتے باقاعدہ آ کے ان کو سلام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فرشتے بھی سلام دیتے ہیں،
اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ چلو جنت کی طرف، تو ان کو تو خوشخبریاں وہیں سے مل جاتی ہیں۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، وہ تو قید خانے سے رہائی پا رہا ہے نا، اور آخرت اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن کئی لوگ اس دنیا کو ہی جنت بنا لیتے ہیں، ان کے لیے پھر آگے قید خانے ہی ہیں۔ تو جب کوئی انسان جا رہا ہے تو پتہ چلنے شروع ہو جاتا ہے کہ اب آثار اس کے شروع ہو گئے۔ اب جیسے میں نے آپ کو کہا یہ کئی دن پہ بھی مشتمل ہو سکتے ہیں، کئی گھنٹوں پہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑنے لگتے۔ اور آپ کو ایک اور نشانی پتہ چلے گی، ٹکٹکی بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو سلمہ کو دیکھا تھا، جب ان کی وفات ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، وہ اپنی روح کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس وقت ایک دوسرے کے لیے بھلائی مانگو، کیونکہ فرشتے اس وقت تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ اس وقت جو سب سے پہلا کرنے کا کام ہوتا ہے جب آپ کسی کے سامنے ایسے کہ ہیں، ابھی پچھلے ہی دنوں اتفاق سے یہی ہوا کہ مجھے ہاسپٹل گئی تو وہاں پہ کسی کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی، تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے، ان آنکھوں کو بند کرنا، کیونکہ نگاہیں کھلی ہوتی ایک ہی طرف بس جم جاتی ہیں۔ تو اس وقت یہ انڈیکس فنگر اور تھم سے اس کی آنکھوں کو سلائٹلی ایسے کلوز کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کی ناک ٹیڑھی ہونے لگتی ہے۔ یہ سارے ہر ایک کے ساتھ ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح یہ جو ڈراپ ہو جاتا ہے، تو اس کو کوشش کریں اگر ایک پٹی لے کے اگر ایسا ہوا ہو تو پھر آپ باندھ دیں، اوپر سے نیچے اس طرح سے پٹی باندھ دیں۔ اور دیکھا گیا ہے کہ باڈی جو ہوتی ہے سرد پڑنے لگتی ہے، ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، تھوڑی دیر پہلے ہی اس بندے کا ایک نام تھا اور چند لمحے بعد ہی کیا ہے، نام کوئی بھی نہیں لیتا، پھر سب کیا کہتے ہیں، باڈی، میت۔ سب سے پہلے انسان کا نام ختم ہوتا ہے۔ یہ جس نام کی خاطر وہ اس دنیا کے اندر کیا کچھ کرتا ہے نا، میرا نام ہو جائے، میرے نام لکھے جائیں یہاں پہ، میرے نام بڑے بڑے ہوں، مجھے میرا سب کو پتا ہو، میری شہرت ہو، وہ نام ایک سیکنڈ میں کہاں چلا گیا، ختم۔ کوئی نام نہیں لیتا، سب میت کہتے ہیں، سب ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، باڈی لے آؤ، باڈی لے جاؤ، باڈی۔ اللہ اکبر، کوئی اماں ابا بھی نہیں کہتا، باڈی کہتے ہیں سب۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی کبھی دل چند سیکنڈ تک دھڑکتا بھی رہتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ ہے تو اس کو نکال دیں، یاد رکھیں وہ جیسے ہے نا اس نے ویسے ہی اسٹف ہو جانا ہے، بالکل بالکل ویسے سخت ہو جائے گا، اس لیے آپ اس کو بالکل سٹریٹ کر دیتے ہیں، اس کے بازو سٹریٹ، اس کے پیر سٹریٹ۔ تو اگر تکیہ ہے، تکیہ نکال دیا۔ ابھی جو میں نے جن کو دیکھا، کیونکہ ماشاءاللہ وہ کافی ٹال تھے، تو وہ جو ہسپتال کا بستر تھا نا اس سے پیچھے ان کا سر پیچھے گرا ہوا تھا ایسے، تو میں نے کہا اس کے نیچے کچھ رکھیں تاکہ سر تو سیدھا ہو نا، سٹریٹ ہو، یہ نا سر ہی پیچھے ڈھلکا ہو۔ اسی طرح جو پیٹ ہے اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی وزنی چیز رکھ دیں، جیسے مثال کے طور پہ اب ہمیں وہاں پہ کچھ نہیں مل رہا تھا، اگر آپ گھر میں یا تو کوئی کتابیں رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز رکھ سکتے ہیں، یعنی جتنی آپ کا اپنا پیٹ پہ بھی آپ رکھ دیں تو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ 8 پاؤنڈ تک کی چیز، 7-8 پاؤنڈ تک کی چیز رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم باڈی کو نہلانے جاتے ہیں بعض دفعہ اتنا پھول گیا ہوتا ہے، اور قبر میں بھی پھر ڈالتے وقت ان کو آگے سے اور کھودنا پڑتا ہے، اگر بغلی قبر ہے تو، یا دوسری بھی ایون، تو اس لیے اس کے اوپر ذرا کچھ وزنی چیز رکھیں گے تو پھولے گا نہیں۔ اور وہاں پہ ہمیں ہسپتال میں کچھ نہیں ملا تو ہم نے بیڈ شیٹس ہوتی ہیں نا ان کے پاس، یا جو شیٹ اوپر دینے کے لیے، تو ان کو طے کیا ہوا تھا تو وہی ان کے اوپر رکھ دی تھی، بس اور کوئی چیز ہمیں وہاں پہ حاصل نہیں تھی۔
اس طرح جو سارے ان کی مثلا لینز لگاتی ہیں یا فیک ٹیتھ ہیں یا کوئی سرنجز لگی ہوئی ہیں، وہ سرنجز ان کو آپ ہاسپٹل والوں کو خود کہیں کہ آپ یہ نکال دیں، یہ جو کوئی ٹیوبس ہیں لگائی ہوئی، کوئی آئی وی کے لیے کوئی چیز لگائی ہوئی، سب چیزیں نکال دیں. اکثر کوئی لوگ نہیں کہتے، اس کے بعد جب نہلانے کے لیے لے کر آتے ہیں تو وہ سب چیزیں اس کے اوپر لگی ہوتی ہیں، پھر اتنی مشکل ہوتی ہے نکالنی. تو لہٰذا اس وقت ان کو کہیں کہ یہ نکال کے دیں سب، جیسے وہ نکال سکتے ہیں ہم اس طرح سے ہمیں نہیں آتا، تو وہ سب چیزیں نکال دیں. کوئی بینڈیڈ لگی ہوئی ہے، کوئی پٹی لگی ہوئی ہے، کوئی کچھ لگا ہوا، وہ سب چیزیں اس کی باڈی سے کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں ہونی چاہیے. اور میں ضرور یہاں پہ یہ بات کہوں گی کہ خواتین جو یہ نیلز لگواتی ہیں نا، اور مجھے اب کسی نے بتایا کہ ایسے نیلز ہیں کہ جو وہ وہاں پہ پارلر پہ ہی جا کے اتارے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح لیشز بھی ایسی آنے لگی ہیں کہ جو وہی اتارتے ہیں، کہتے ہیں اب گھر پہ اتر ہی نہیں سکتی. ایک تو ہوتی نا ایسے ہی فیک ایسے لگا لیے، ایک تو نیلز ایسے، ایک ہیں وہ پتہ نہیں اندر کیا فکس کیے ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں. مجھے بتائیں ہم دنیا سے چلے گئے، کون ان کو اتارے گا؟ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کو یوز ہی نہیں کرنا چاہیے ایسی چیز کہ انسان کا کسی وقت بھی پتہ نہیں ہے کس وقت خاتمہ ہو جائے. تو کیوں ہم ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جن سے نہ نماز ہو، کہ ایسے نیلز اوپر لگائے ہوئے پرماننٹ، اور اگر چلے گئے تو پھر کون ان کو اتارے گا؟ تو لہٰذا کوئی جیولری ہے، گلاسز ہیں، گھڑی ہے، جو بھی چیزیں ہیں سب اتار دیں. یہاں پہ آپ کا مال بھی چلا گیا، ٹھیک ہے، نام پہلے چلا گیا، اس کے بعد جتنا گولڈ جو بھی پہنا ہوا تھا وہ بھی سب اس سے بھی فارغ ہو گئے. انسان بالکل وہ ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں آیا تھا ویسے ہی. اور کیا لے گئے؟ خالی ہاتھ سیدھے کر کے رکھ دیا. اس کے بعد اگر چاہیں تو اس کے کپڑے کاٹ کے اور اوپر چادر دے دیں، وہ بھی آسانی رہتی ہے بعد میں. اور انگوٹھوں کو باندھ دیں اور کوشش کریں اگر تھائز کو بھی باندھ دیں گے تو کوئی بھی ایکسکریشن، کوئی پیشاب وغیرہ نکلنے کا چانس نہیں ہوتا پھر. اور ایسا وقت وہ ہوتا ہے جس میں لوگ اکثر اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، خود اپنے رونے دھونے میں لگے ہوتے ہیں. تو اس وقت پینک نہ کریں، بلکہ اس کو سمجھیں کہ یہ وقت ہے جس میں نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. اور فوراً جو کلمات منہ سے نکلنے چاہیے وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کلمات کو یاد رکھیے، یہ کلمات بہت بہت زبردست ہیں ایسے وقت کے لیے، وہ بہت ڈھارس دیتے ہیں انسان کو. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا غم کبھی بھی ختم ہی نہیں ہوتا، ہم اس سے نکل ہی نہیں پاتے، ان کو چاہیے کہ اس کلمے کو بار بار کہیں. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو سکھایا تھا، اور انہوں نے اپنی بیوی ام سلمہ کو آ کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں کہ جو ان کو پڑھے گا کسی بھی مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا من. تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے. اب یہ کلمات ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو میں نے سوچا ابو سلمہ سے زیادہ مجھے کون اچھا مل سکتا ہے. اور یہ کلمات لیکن ان کو یاد تھے تو انہوں نے کہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائی. تو کسی کے لیے بھی یہی کلمات کہنے چاہیے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا من، اور انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا اس دنیا میں جو قیام ہے وہ بہت مختصر ہے. اگر آج یہ چلا گیا ہے تو کل کو میری باری ہے، اور جو جانے والا ہے وہ تو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، بلکہ اس کے بعد میں لائن میں لگ گئی ہوں. اس کے بعد پتہ نہیں کون سا دن، کیا پتہ کہ کل ہی میں بھی اس سے ملاقات کر لوں، کل میں اس کے پاس پہنچ جاؤں. مجھے نہیں معلوم کہ میرا قیام یہاں پہ کتنا ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے تو اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے. جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں تو یہیں پہ رہوں گی، یہ چلے گئے،
تو پھر وہ چیخنا اور دعائیاں دیتا ہے. لیکن جو یہ جانتا ہے کہ ہمارا قیام یہاں پہ مختصر ہے وہ کبھی بھی ایسے دعائیاں نہیں دیتا. پھر وہ یہ جانتا ہے کہ آج یہ گیا کل میں نے جانا ہے, پرسوں کسی اور نے جانا ہے, ترسوں کسی اور نے جانا ہے. تو ہم سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں. ہاں کسی کا وقت پہلے ہے, کسی کا بعد میں ہے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہم میں سے جو یہاں رہ جائے. تو اس کے بعد جو انسان کو کوشش کرنی چاہیے وہ جنازے میں جلدی کی کوشش کرنی چاہیے, دفنانے میں جلدی کی کوشش کرنی چاہیے. جو ہمارے ہاں چیزیں رائج ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی نہیں, ابھی تو فلاں نے آنا ہے, ابھی اس کا انتظار کر لو, وہ فلاں جگہ سے نکل گیا ہے, وہ فلاں جگہ سے اب جب سارے جمع ہوں گے تو تبھی ہم جنازہ کریں گے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام میں جلدی کی جائے. اگر وہ نیک ہے تو اپنے انجام کو پہنچ جائے, اور اگر وہ بد ہے تو تم اس کو اپنے اوپر سے اتار پھینکو. تو اس کے اندر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب اس کا انتظار. یہ اذیت ہے اس مرنے والے کے لیے. اب اس کو کبھی کہیں رکھا جا رہا ہے, کبھی کہیں کچھ کولڈ سٹوریج میں کدھر رکھ کے اس باڈی کو کیا حال ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ جلدی کریں. ہم اپنے لالچ دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کو اذیت دے رہے ہیں. اب اس میں بھی ایک اور بات جو ضروری بات ہے بہت, کہ یہ جو ہم وصیتیں کر جاتے ہیں نا, مجھے تو میرے ملک میں ہی لے جا کے دفنانا, ایسی بہت ساری وصیتیں لوگ کرتے ہیں. ہاں جی, مجھے تو پاکستان میں جا کے دفنانا, مجھے تو فلاں جگہ پہ جا کے دفنانا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا, جب کہ ان کی وفات ہو گئی تھی تو آپ نے فرمایا کاش یہ مدینہ میں نہیں کسی اور جگہ پہ فوت ہوتے. تو دوسروں نے پوچھا صحابہ نے کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اگر یہ کہیں اور فوت ہوتے تو ان کو جو ان کی جائے پیدائش ہے وہاں سے لے کے جس جگہ پہ ان کی وفات ہوئی وہاں تک جنت میں جگہ ملتی. سبحان اللہ. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر میں وہاں پہ جاؤں گی اور وہاں پہ مجھے دفنایا جائے گا تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. انسان چاہے مکہ میں دفن ہو, مدینہ میں دفن ہو, امریکہ میں دفن ہو, افغانستان میں دفن ہو, آپ کا عمل ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا, کچھ اور چیز نہیں جائے گی. جو بھی سوال ہیں اس کو لکھ لیں, پھر انشاءاللہ میں سب سوالوں کے جواب اینڈ میں دوں گی. تو انسان کا عمل آپ کے ساتھ جاتا ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کو یہ شوق ہے نا جی میرے ہمارے پیارے ہمیں وہاں پہ دیکھ لیں ان کے درمیان, تو آپ کبھی ضرور اس کو دیکھیے گا کہ یہ جو باڈی کو لے جانے کا پروسیس ہوتا ہے وہ کیا پروسیس ہے. آج کل تو آپ کو گوگل پہ ہر چیز مل جاتی ہے نا, آپ ذرا دیکھنا, خود دیکھنا کہ کیا پروسیس ہے. ہمارے پاس ایک خاتون تھیں جو ہاسپٹل میں ہی کام کرتی تھیں, تو وہ کہنے لگیں کہ انہوں نے آ کے سارا بتایا تھا, میں نے ان سے پریزنٹ کروایا تھا. وہ کہنے لگی کہ ایسے کرتے ہیں کہ الٹا کر دیتے ہیں اور یہاں پہ سوراخ کر دیتے ہیں اور ڈرین کرتے ہیں سارا بلڈ اور اس کی ساری چیزیں نکال دیتے ہیں, کیونکہ باڈی ایسے ٹریول نہیں کر سکتی تو اسمیل آنے لگے گی. اس کو اتنی دور لے کے جانا ہے تو اس کو پریزرو کرنا پڑتا ہے نا ان کو, اور اس کے بعد وہاں پر بھی وہ اس طرح سے کھول کے تو نہیں دیکھ سکتے, وہ تو سارا پریزرو کیا ہوتا ہے. کیوں ہم اس کو اذیت دیتے ہیں؟ اور اس میں جو یہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ کوئی عورتیں کرتی ہیں, مرد ہوتے ہیں سب. اور ایک عورت جو ساری زندگی پردے کے ساتھ رہی ہے اور اس کے بعد جا کے مرد اس کو دیکھیں اس طرح, یہ تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ہوں بس ٹھیک ہے وہیں پہ مجھے دفنایا جائے, اور اس کی اپنی وصیت میں لکھ کے جانا چاہیے. پہلے سے آپ کے ارد گرد والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی یہی خواہش تھی. اس کو ٹائم ٹو ٹائم مینشن کرتے رہیں. اور خواتین خاص طور پہ یہ ضرور اپنے گھر والوں کو بتا کے رکھیں کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے ہینڈل کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ ان کے حوالے ہی کر دیں. کوئی عورتیں ہوں, نرس بھی عورتیں ہوں, میلز کے حوالے نہ کر دیا جائے. اس طرح پھر اس کی اطلاع پھر عزیز و قارب کو جب دی جائے تو جنازے کی اطلاع دی جائے کہ جنازہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ, کیونکہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے جنازے میں زیادہ لوگ شریک ہو, کیونکہ جنازہ اس کے لیے دعا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 تک لوگ جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت اس کے لیے بخشش کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے
کہ زیادہ لوگ جنازے میں شامل ہو تو اس کی اطلاع دیجیے، شہرت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ اس کے اندر شمولیت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اسی طرح سب سے پہلی چیز جو کرنے کی دیکھنے کی وہ ہوتی ہے، وہ اس وقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی قرض تو نہیں ہے، تو پھر ہم وہ قرض ادا کر دیں اس سے پہلے کہ اس کو دفنایا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح جو ہے وہ قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے، اسی لیے اپنی زندگی میں اتنے بڑے قرضے نہ لیں کہ اس کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں تو اتارنا ہی مشکل ہو جائے۔ تو پہلے اس کی جو وراثت ہے اس میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے، اگر اس میں سے نہیں ادا ہو پا رہا تو پھر مسلم مل کے کوشش کریں کہ اس بندے کا قرض ادا ہو جائے، اس کے وارث کوشش کریں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ تو لمبے چوڑے جب ملینز کے قرض لے ہوں گے تو پھر کون ادا کرے گا؟ تو اتنا لالچ نہ کریں اس دنیا میں کہ اتنے بڑے بڑے قرض چھوڑ کے مریں کہ بعد والوں کو بھی مشکل پڑ جائے۔ لیکن پھر جو کمیونٹی ہے اس کو مل کے، بجائے اس کے کہ ہم فضول رسومات کے اوپر اتنا سپینڈ کریں کہ کھانے کھلا رہے ہیں لوگوں کو، یہ کر رہے ہیں فلاں جگہ پہ 40ویں رکھے ہوئے ہیں اور کبھی کل رکھے ہوئے ہیں اور کبھی کچھ رکھے، اس کی بجائے قرض ادا کرنے کے لیے آپ کی زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ تو قرض کو ادا کیجئے، اور لواحقین کوشش کے ساتھ صبر کریں، کوشش کے ساتھ۔ جو انسان صبر کرنا چاہتا ہے، اللہ سے صبر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے میں نے کوشش کرنی ہے صبر کرنے کی، یہ نہیں کہ بس ہاں جی اب تو اتنے دن گزر گئے اب تو صبر آ ہی گیا مجھے، تو آ ہی جانا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اصل بات یہ کہ جو اول صدمے کے شروع میں صبر کرتا ہے اس کا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو اس وقت صبر کرنا، یعنی صبر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا یہ نہیں ہے کہ انسان رو نہیں سکتا تو ہم اپنے اندر ہی گھٹ جائیں، یہ نہیں کہا گیا۔ صبر کیا چیز ہوتی کہ انسان منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جائے۔ ہائے یہ کیوں چلا گیا، اس کی جگہ میں کیوں نہیں چلی گئی، ہائے یہ اس کا تو وقت ہی نہیں تھا جانے کا، ہائے یہ تو ابھی جوان تھا، ہائے یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یا ایسی کوئی باتیں، اللہ تو نے ہمارے ساتھ کیوں ایسا کر دیا۔ اس طرح کے سارے کلمات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہیں۔ یاد رکھیں کہ انسان کی جو زندگی ہے، کتنا اس نے اس دنیا میں جینا ہے، یہ جب ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی وجہ بن گئی، اچھا اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو بچ جاتا، اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو بچ جاتا، اگر یہ وہاں نہ جاتا تو بچ جاتا۔ یہ اگر مگر کے کلمات آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اگر مگر کے کلمات منہ سے نہ نکالیں۔ اسی طرح واویلا نہیں کرنا، بین نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں ہے، کپڑے نہیں پھاڑنے، ٹکرے نہیں مارنی، یہ سب بے صبری کی علامت ہیں اور ان سب کے اوپر وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بین کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، اور وہ اس طرح سے ہی دنیا سے چلی جاتی ہے بغیر توبہ کیے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کو کھجلی کا کرتا اور گندک ہوتا ہے نا، گندک کا پاجامہ پہنایا جائے گا۔ اس دن اس کے لیے اتنا بڑا یہ سزا صرف اس لیے کہ وہ نوحہ کرتی تھی۔ اور خاص طور پہ عورتیں یہ کام کرتی ہیں، عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ یہ کرتی ہیں، اور اس کے اندر ایک تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ چہرہ پیٹنا یا یہ اس طرح کی، یا بال نوچنا یا اس طرح کی چیزیں بعض دفعہ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان وہ واقعی ایسے کر رہا ہے، وہ اس کو بھی نہیں کرنا جائز، لیکن بعض دفعہ ایسی چیزیں صرف اس لیے ہو رہی تھی لوگ کہیں گے اس کو تو پھر کوئی غم ہی نہیں ہوا، اس کو تو ہم نے دیکھا اس کو تو کوئی دکھ ہی نہیں ہوا۔ لوگ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا رو رہے ہیں، ساری نگاہیں اس بندے کے اوپر ہوتی ہیں، وہ بیچارہ ایک تو اپنے غم میں ہوتا ہے، اوپر سے لوگوں کا ہوتا ہے کہ اب ہم جج کریں کہ کتنا کون رو رہا ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو اس وقت انسان کو صبر کرنا ہے۔ دنیا جو مرضی کہتی رہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، ہم نے دنیا کو نہیں راضی کرنا کہ ان کو دکھانے کے لیے روئیں۔ لہٰذا اس وقت ایسا کوئی ایکشن کرنا جس سے کہ خدا نخواستہ انسان آخرت میں پریشانی اٹھائے اور وہاں کی سزا اس کے لیے ہو جائے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے دین کے اندر نوحہ کرنا، بین کرنا اور چیخنا چلانا یہ ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں ہے۔ اور ایسا وقت
جس وقت ایک دم صدمے کا پتہ چلتا ہے اس وقت کے جو کلمات ہمیں سکھائے گئے ہیں انہی کو ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی جب وفات ہوئی تھی، اتنے چھوٹے سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو رواں تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن زبان سے صرف وہ ادا ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے انسان کا کہ وہ دکھائے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے اللہ پہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں جب زندگی میں استغفر اللہ، جب زندگی کے اندر انسان کی مرضی کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا بڑا آسان ہوتا ہے نا، پھر تو ہم سارے ہی راضی ہیں، رضیت باللہ ربًا، ٹھیک ہے۔ انسان کا ٹیسٹ ہی تب ہوتا ہے کہ جب میری مرضی کی چیز نہیں ہے، میں کچھ چاہتی تھی اور ہو کچھ اور گیا، تو یہ ہو کیسے گیا؟ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے کتنا راضی ہوتے ہو، تب پتہ چلتا ہے اللہ کے فیصلوں کو کتنا قبول کرتے ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا آپ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہو۔ سبحان اللہ، دس از دا ٹائم۔ عام دن نہیں ہوتے اس کے، یہ وقت ہوتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں، اور اس وقتوں میں ہی لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور بضرور تمہیں اب آزمائیں گے، یقیناً آزمائیں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، جان مال پھلوں کے نقصان سے بھی، تو بشارت دے دو کن کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ تو صبر کے یہ موقع ہوتے ہیں، ان موقعوں پر جس نے صبر نہ کیا، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو آپے سے باہر کر دیا اور واویلا کیا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اب تو ہم صبر کر رہے ہیں، اب کیا فائدہ؟ اصل صبر وہ تھا جس وقت کے جب صدمے کے سٹارٹ تھا۔ تو کون سی چیزیں ہمیں تسلی دیتی ہیں؟ یہی چیز کہ ہم سب کو اللہ کی طرف روانہ ہونا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب تو سمجھیں گے تو پھر صبر آتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھیں کہ ہم اللہ ہی کے تو ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، ہمیں بھی واپس جانا ہے، یہ نہیں کہ صرف یہ گیا۔ اس وقت پھر انسان اس میت کی خوبیوں کو بیان کرے، اس کی خامیوں کو چھوڑ دیں، یہ نہ کہیں یہ تو ایسی تھی، چلو ایسی تھی، نہیں، اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اس کی خوبیوں کے اندر کیا ہے کہ بھئی مثلاً بڑی مہمان نواز تھی، بڑی صلہ رحمی کرتی تھی، بہت نوازی تھی، جو بھی اس کی، اور اس کی کمیوں کوتاہیوں کو اب چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہر ایک انسان میں کمیاں ہیں، میں آپ ہم سب کمیوں کے پتلے ہیں، ہم سب سے کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، درگزر کر دیجیے، اور اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اپنی زندگی میں، اور جن سے معافی مانگنی ان سے مانگ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو نہ تو وہ معافی مانگ سکتا ہے کسی سے، کسی کو معاف کرنا چلو وہ تو قیامت کے دن بھی جا کے معاف کر سکتے ہیں، کوئی وہاں پہ معاف نہیں کرے گا ویسے، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ کسی سے معافی مانگنی ہے مجھے، آج کہیں زیادتی ہوئی ہے تو آج مانگیں، کیونکہ حشر کے دن کوئی کسی کو معاف نہ کرے گا، ہر کوئی لینے کی کوشش کرے گا دوسرے کی نیکیاں۔ یہاں پہ شاید معاف کر دیں، حالانکہ یہاں پہ بھی لوگ دل بہت کڑا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نہیں معاف کرنا، تو وہاں جا کے کون معاف کرے گا پھر؟ تو یہاں پہ معاف کریں، معافی مانگے کسی سے جس سے بھی مانگنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ ہی کر لو سارا حساب کتاب، وہاں پہ نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، وہاں پہ تو نیکیاں ہی ہوں گی جو دینی پڑیں گی۔ تو یہ معافیاں تلافیاں اس وقت کے آنے سے پہلے کر لیں۔ اگر کسی سے زیادتی ہو گئی ہے تو پھر وہ اس سے معافی مانگ لے، لیکن اب جس وقت دوسرا چلا گیا ہے تو اب نہ کہیں کہ اس نے تو میرے ساتھ ایسے کیا تھا، میں نے تو جانا ہی نہیں ہے، میں تو اس سے ناراض ہوں، یہ اب چیزیں چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو رشتہ بھی ہمارے پاس ہے آج، جتنے بھی رشتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، نہ ہم ان رشتوں کو لے کر آئے، نہ ہم نے خود سے ان کو بنایا،
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں. جس نے دیے ہیں وہ جب چاہے ان کو واپس بھی لے لے, یہ یقین رکھیں. اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں آج اپنے رشتوں کی قدر کریں. ہم رشتوں کی قدر بہت دیر سے کرتے ہیں. پتہ ہے کب کرتے ہیں؟ جب چلا جاتا ہے نا پھر کہتے ہیں ہائے بڑی اچھی تھی. پھر ضرور کہتے ہیں ہائے بڑی اچھی تھی. جب وہ زندہ تھی تب بھی تو یہی تھی نا. تب ہم منہ موڑے رکھتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بیٹھنے تک کا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. اور جب کوئی چلا جاتا ہے تو پھر رو کے کہتے ہیں بہت اچھی, بہت ایسی, بہت ویسی. تو زندوں کی قدر کریں. ہماری عادت ہے مردوں کی قدر کرنے کی. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی آپ کو اچھائی دیتا ہے, اس کے ساتھ کوئی بھلا کرنا ہے, وہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ کریں. کسی کی تعریف کرنی ہے, وہ زندہ ہے تو اس کی تعریف کیجئے, اس میں بخل نہ کریں. یا آپ اچھے ہیں, مجھے آپ سے محبت ہے. ہم کیا کرتے ہیں جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں مجھے تو اس سے بڑی محبت تھی, ہائے بڑی ایسی تھی ویسی تھی. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے زندوں کو قدر دیں, اپنے زندوں کو ویلیو دیں, اپنے زندوں کو رسپیکٹ دیں. کیونکہ جلد ہر رشتے نے ہم سے جدا ہو جانا ہے, یا ہم نے ان سے جدا ہو جانا ہے. یا تو میں چلی جاؤں گی یا وہ چلے جائیں گے. اور یہ جو قطع تعلق کر کر کے بیٹھے رہتے ہیں نا بہت بہت عرصہ, وہ نہ کریں. ناراضگیاں جو لمبی لمبی, بہن بہن سے بات نہیں کرتی, بھائی بہن کے درمیان لڑائیاں, بھائی بھائی کے درمیان لڑائیاں, کوئی ماں باپ سے کٹ آف کر کے بیٹھے ہوئے, کوئی بچوں سے بات نہیں کرتے. یہ چھوڑ دیں. جس دن یہ پتہ چل جائے نا ہمیں کہ دیکھو یہ سب رشتے مجھ سے جدا ہو جائیں گے, اس دن پھر میں پچھتاؤں گی. تو پھر کیوں نہیں آج کرتے؟ یہ زندگی تو بہت مختصر ہے, بہت مختصر ہے, بہت چھوٹی ہے. انسان قیامت کے دن جب اس زندگی کو یاد کرے گا تو کہے گا لبثت یوما او بعد یوم, میں تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا تھا, اس سے زیادہ تو رہا ہی نہیں. اس میں بھی ہم نہ رشتے نبھا پاتے ہیں, نہ کسی کو محبت دے پاتے ہیں. اس میں کوئی خیر نہیں. جو کسی سے محبت نہیں کرتا اور اس سے کوئی محبت نہیں کرتا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے. لوگوں کو ایز دیں, آسانیاں دیں, ان کے لیے مشکلیں نہ پیدا کریں. تکلیف دے نہ بنے لوگوں کے لیے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہو, ہماری زبان سے لوگ تنگ آتے ہوں, ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی ہو. پلیز ایسے مت بنے. خیر پہنچائے لوگوں کو, خیر کا باعث بنے. جس کے لیے جہنم حرام ہے, اور جو جہنم پہ حرام ہے وہ ہے جو ایزی گوئنگ ہے. ایزی گوئنگ, لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنے والا, سہل بنے. یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم ڈرتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا بھی, اس کے ساتھ بات کر لی تو بھائی کچھ آگے سے کچھ الٹا ہی ملے گا. اور کچھ اتنے ایزی گوئنگ ہوتے ہیں, آپ اتنے آرام سے آپ کے ساتھ ہر چیز معاملے میں اتنی سہولت پیدا کر دیتے ہیں. تو ہم نے ایزی بننا ہے لوگوں کے لیے, رحمت بننا ہے لوگوں کے لیے, خیر بننا ہے لوگوں کے لیے, تاکہ اس کے بعد جب یہ ہاتھ اٹھے نا دعاؤں کے لیے تو وہ جینوین ہو. آپ یہ جو پکڑ کے لوگوں کو کہتے ہیں نا دعاؤں میں یاد رکھیں, یہ کہنا نہیں پڑے گا پھر جب آپ لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنیں گے. یہ بار بار یاد نہیں دلانا پڑے گا دعا کرنا میرے لیے, کیونکہ وہ دعائیں اس کے دل سے خود نکلیں گی, آپ نہیں بھی کہیں تو. اور جب آپ دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تو کون آ کے ان کو یاد کرائے گا؟ وہ آپ نے جو ان کے ساتھ خیر کی ہوگی نا, وہ ان کو ہمیشہ یاد دلائے گی کہ آپ کے لیے دعائیں کرنی ہیں. پھر آپ کو آ کے کہنا نہیں پڑے گا کسی کو. تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ میرے ارد گرد میری وجہ سے خیر ہی خیر پہنچے. چاہے وہ میرا گھر ہے, چاہے وہ میرا محلہ ہے, چاہے وہ میری کمیونٹی ہے, چاہے وہ میرے رشتہ دار, میرا خاندان ہے, چاہے وہ پاکستان میں, انڈیا میں یا یہاں ہے, میری ذات سے خیر پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں کہ شکر ہے چلے گئے, یہ تو ایسی تھی. ایسے نہ بنے. تو اس وقت جھوٹی تعریفیں بھی نہیں کرنی کہ کسی کی جھوٹی, کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اب چلا گیا تو اب جھوٹی تعریفیں, جھوٹی نہیں کرنی.
یہ گواہیاں ہیں آپ کی. سچ بولیں, سچی تعریف کریں, سچ بیان کریں اس کے بارے میں, کیونکہ فرشتے اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اس کی کیا گواہیاں ہیں, اس بندے کی گواہیاں کیا ہیں اس دنیا میں چھوڑی. یہ ذکر خیر ہے آپ کا, یہ انبیاء کی دعا ہے کہ اللہ میرا ذکر خیر چھوڑنا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی. سبحان اللہ. تو اللہ ہمارا ذکر خیر دنیا میں باقی رہے, لوگ ہماری خیر کی باتیں بیان کریں. اور پھر کیسے پتہ چلے کہ کسی کا حسن خاتمہ ہے؟ ہم خود ہی اپنی ازمپشن سے کرتے رہتے ہیں, جی یہ اس کا بڑا اچھا خاتمہ ہوا, جی یہ بڑا. کیسے پتہ چلے گا کسی کا حسن خاتمہ ہے؟ سب سے بڑی اس کی ایک نشانی جو ہے وہ یہ ہے, اس کو کلمہ نصیب ہو جائے. یہ اچھے خاتمے کی نشانی ہے. سبحان اللہ, کہ کوئی کلمہ پڑھ لے نا جانے سے پہلے, کہ دنیا سے گیا تو آخری الفاظ بھی اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہوا دنیا سے چلا گیا. تو یہ پہلی ہے. پھر دوسری, اگر ماتھے پر پسینہ آئے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی نشانی ہے. اسی طرح جمعے کے دن یا رات اگر کسی کے وفات ہوتی ہے تو یہ بھی اچھی نشانی ہے. اور کسی کے بارے میں کوئی اچھی گواہیاں دیتا ہے تو پھر یہ بھی اس کے لیے اچھی نشانی ہے. اور کسی نیک کام کے دوران کسی کی وفات ہو جائے تو یہ بھی ایک اچھی نشانی ہے, مثلا نماز پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے. لیکن یہ اسی کے لیے ہوگی نا جو اتنا زیادہ نیکیوں میں لگا رہے. اپنی زندگی میں کریں گے تو موت بھی انشاءاللہ اس میں ہی آئے گی. جب بھی کوئی برائی کی جگہ, برائی کی مجلس, بری محفل میں ہونا, یا کوئی آپ کو انوائٹ کریں تو ضرور سوچا کریں اگر میں وہاں چلی گئی اور مجھے موت آ گئی تو کیا ہوگا. اگر میں فلاں کلب میں چلی گئی, سنیما میں چلی گئی, فلاں کی کسی بری مجلس میں چلی گئی تو کیا ہوگا اگر میں وہاں پہ مر گئی تو. پھر سوچا کریں اس چیز کو, کیونکہ انسان کا آخری وقت کہیں بھی آ سکتا ہے. تو انسان کا کسی نیک کام, نیک جگہ, کسی اچھی اس کے اوپر وہاں پہ فوت ہونا وہ بھی اس کے لیے اچھی بات ہے. اچھا, اب ہم غسل کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلی اس کے اندر بات یہ ہے کہ غسل دے گا کون, کس کو غسل دینا چاہیے. تو اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے لیے اس نے وصیت کی. اگر اس نے کسی کے لیے وصیت کی بھی تو سب سے پہلے اس کو تلاش کیا جائے. جو بندہ بھی مثلا کوئی کہتا ہے کہ فلاں میری جو ہیں رشتہ دار, یا فلاں میری دوست, یا فلاں میری استاد, یا فلاں میری وہ مجھے غسل دیں, تو پھر اس کے پہلے بلایا جائے, اس کو پہلے پریفرنس دی جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی بھی وصیت نہیں کی ہوئی تو سب سے پہلے اس کی ماں کا حق بنتا ہے, کیونکہ ماں جو ہے کبھی بھی کوئی عیب دیکھ کے کسی کو بیان نہیں کرے گی. اس سے زیادہ ہمدرد اور کون ہو سکتا ہے انسان کا. پھر ماں یا دادی, نانی, وہ بھی ماں کی جگہ ہی ہیں. اس کے بعد پھر بیٹی کا نمبر آتا ہے کہ پھر بیٹی. لیکن بیٹیاں وہ جن کو غسل دینا تو آتا ہو. جب غسل دینے کے لیے جاتے ہیں تو ایسی بیٹیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہمیں کیا پتہ کیسے دینا, کیا فائدہ پھر ان کا. اسی لیے میں آلویز انکریج کرتی ہوں کہ جب آپ فیونرل ورک شاپ پہ آئیں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں, وہ سیکھیں اس چیز کو. کیونکہ میرا سیکھنا کسی اور کو فائدہ دے گا, کسی اور کا سیکھنا مجھے فائدہ دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ کل جب میرا وقت آئے گا تو اس نے جو سیکھا ہوگا انشاءاللہ وہ پھر مجھے غسل دے سکتی ہیں. پھر اسی طرح جو قریبی رشتہ داروں ان میں سے پھر ان کی باری آتی ہے. اور پھر یہ بھی کہ جو بھی کوئی متقی پرہیزگار ہے وہ بھی انشاءاللہ غسل دے سکتا ہے اگر انسان کسی کی بھی وصیت کر جاتا ہے. اور عورت کو اس کا شوہر بھی غسل دے سکتا ہے, اور آدمی کو اس کی بیوی بھی غسل دے سکتی ہے. یہ جو بات کہنا کہ وہ غیر محرم ہو جاتی ہے فوراً, یہ بالکل غلط بات ہے. اگر وہ غیر محرم ہو جاتی تو کس کا سوگ مناتی وہ 4 مہینے 10 دن, اور غیر محرم ہو جاتی ہے تو پھر وراثت کس کی وہ لیتی ہے. اگر اس کا غیر محرم تھا تو اس کی وراثت لے گی کیا. یہ چیزوں کو نہیں, جو اسلام میں ہے نہیں, اس کے بعد اس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیتے, اب تیرا غیر محرم ہو گیا, یہ غلط باتیں ہیں ساری. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا تھا. 7 سال سے کم عمر کی بچی
کو اس کے والد بھی غسل دے سکتے ہیں, 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہو تو اس کو اس کی والدہ بھی غسل دے سکتی ہیں, لیکن اس سے بڑی عمر اس کو نہیں دیا جا سکتا. عورت اگر اپنے شوہر کو غسل دیتی ہے تو اس کا بھائی ساتھ ہیلپ کر سکتا ہے عورت کا, یا اور اس کے جو محرم رشتہ دار ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اب غسل دینے کا میں اس سے پہلے کہ آپ کو طریقہ بتاؤں, کچھ چیزیں آپ پہلے نوٹ کر لیجئے. ایک تو یہ کہ اگر آپ کو بیری کے پتے مل جائیں, جو کہ یہاں پہ ملتے ہیں, انڈین سٹور پہ مل جاتے ہیں, تو اس کو ابال کے اس کا پانی بھی آپ رکھ سکتے ہیں, تو ایک سنت پوری ہو جائے گی. اسی طرح آپ کے پاس کافور ہونا چاہیے. کافور بھی مل جاتا ہے یہاں پہ, موتھ بالز اس کو کہتے ہیں, لیکن موتھ بالز میں نے دیکھا ہے, اس کے اوپر سرچ کیا, موتھ بالز پہلے کافور کے ہی بنتے تھے, لیکن اب اس کے اندر اور چیزیں شامل ہیں, بلکہ اور چیزوں کے بننے لگے ہیں. تو کیمفر کہتے ہیں اس کو, کیمفر, تو وہ آپ لے لیں. دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں جو بھی اس کے اوپر ایکسٹرنل چیزیں لگی ہوئی ہیں, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے جو باڈی ہوتی ہے. اور اس میں اگر اس کے نیلز پہ نیل پالش لگی ہوئی تو پہلے آپ وہ ریموو کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر نا وضو نہیں ہو سکتا. اور اس سے آپ لوگ یہ بھی سیکھیں گے کہ غسل کا اصل طریقہ کیا ہے, کیونکہ عورتیں میرے پاس آتی ہیں کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے, کیا غسل کرنے کے بعد ہم وضو کریں کہ نہیں کریں یا کیا. تو آپ کو آج یہ بھی پتہ چلے گا, جیسے یہ باڈی کو غسل دیا جائے گا نا, اسی طرح ہم بھی جب غسل لیں تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی عورت اپنے مینسز میں ہے تو وہ بھی غسل دے سکتی ہے, یہ بھی بہت سوال آتا ہے. اور غسل دینے کے بعد اگر کوئی غسل کرنا چاہے مستحب ہے, لیکن ایسا نہیں کہ اس کے بغیر وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں کے ساتھ ہی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ غسل دیا جاتا ہے, اس کے بعد نماز پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے. اب وہ کہتی ہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اب ہم گھر کب جائیں اور کب غسل کریں. تو مستحب ہے, اگر آپ نے کر لیا تو اچھا ہے, ورنہ کبھی بھی مومن میت ناپاک نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ جب شروع کریں گے تو اس سے پہلے ایک یہ بھی چیز بتا دوں کہ غسل جو ہے نا, جب اس کے اوپر پانی بہانا ہے اپنے باڈی پہ تو 3 5 7 دفعہ کر سکتے. آڈ نمبر میں کریں تو بہتر ہے, اگر 1 2 بھی کر لیا تو ٹھیک ہے, لیکن آڈ نمبر میں بہتر ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں. ایک تو یہ کہ جو بھی میت ہوگی اس کا کوئی بھی سطر کا حصہ کھلنا نہیں چاہیے. جب آپ میت کو دیکھتے ہیں نا, وہ ایسے ہوتی ہے, تو یہ ایک باڈی بیگ میں ہوتی ہے, اس کے اوپر زپ ہوتی ہے. یہاں کا آپ کو بتا رہے ہیں, آپ نے زپ جب کھولی تو کبھی کبھی کھولتے وقت بڑا انسان کو ذرا ایک تھوڑا سا دھچکا سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ اندر کیا دیکھیں گے, لیکن الحمدللہ آلویز ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا ہی ہوتا ہے. تو آپ نے جب کھولی اس کو تو پھر اس کو کاٹ سکتے ہیں آپ, باڈی بیگ کو کاٹ لیا آپ نے. اس کے اوپر جیسے یہ سطر کا حصہ عورت سے سطر کتنا ہے, ناف سے گھٹنے تک, یہ حصہ کبھی بھی نہیں کھلنا چاہیے. تھرو آؤٹ غسل ایسے دینا ہے کہ یہ حصہ نہیں کھلنا چاہیے. تو جب آپ کھولتے ہیں تو اندر ننگا نہیں ہوتا کوئی بھی, اس کو یا تو ہاسپٹل کا ہی جو ڈریس ہوتا ہے وہی پہنا ہوتا ہے اس نے, یا چادر وغیرہ میں لپٹا ہوتا ہے, تو اس کو آپ نے کاٹ دینا ہے, لیکن اس حصے کو آپ نے آلویز کور رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کسی ٹائم پہ بھی, غسل کے دوران بھی کسی ٹائم پہ بھی کھلے گا نہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور بات کہ نہ زندہ اور نہ مردہ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت ہے تو کوئی بات نہیں, چاہے عورت ہی کیوں نہ دیکھ رہی ہو, زندہ عورت کا بھی یہ حصہ ہم نہیں دیکھ سکتے, نہ مرد کا نہ عورت کا. تو اگر کسی نے اس سے کم کپڑے بھی پہنے ہوں تو ہم اس کی ران کو نہیں دیکھ سکتے, یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا یہ حصہ تو اب کوئی جوان ہے تو اس کو آپ یہ بھی کور کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا اس کا کہ ایسے, لیکن کئی بوڑھے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر آپ یہاں تک اس کو کر سکتے ہیں. تو وہاں پر گلوز وغیرہ اور یہ سب چیزیں وہاں پڑی ہوتی ہیں,
جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو یہ چیزیں وہاں پہ مل جائیں گی, کوئی گھر سے آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں پہ جو فیونرل ہوم ہوتا ہے انہوں نے سب چیزوں کا انتظام کیا ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ گلوز پہنیں گے, اور اس کے 3 پارٹس ہیں. آپ ان 3 پارٹس کو اگر یاد رکھیں گے نا تو آپ کو اپنا وضو بھی اور غسل کرنا اور یہ اپنا کیسے فل غسل کرنا ہے وہ یاد رہے گا, اور اس باڈی کو بھی جب آپ نے غسل دینا ہے وہ بھی آپ کو یاد رہے گا. تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہے کہ آپ نے تنجیہ کرانا ہے. پہلے آپ اس کو لکھ لیں, پہلی چیز تنجیہ. تنجیہ کیا ہوتا ہے؟ استنجا کرنا. ہم جب غسل کرتے ہیں ہم بھی استنجا کریں گے پہلے. استنجا کیا ہوتا ہے؟ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو صاف کر لینا, ٹھیک ہے, دھو لینا. اور اسی طرح باڈی کے لیے بھی ہم کریں گے, لیکن باڈی کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ وضو, اور تھرڈ پارٹ کیا ہے؟ غسل, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. تو یہ جب آپ نے تنجیہ کے لیے اس کو کرنا ہے تو اب اس کی تو ظاہر ہے پیٹ کے اندر جو فضلات ہیں ان کو نکالنے کے لیے کوشش کرنی ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو یہاں پہ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کا تختہ سا ہوتا ہے, تو اس کے نیچے لگا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا ایلیویٹ کر دیں, یہاں سے یہ لگا ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, باڈی. اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ 2 لوگ یہاں سے پکڑ کے اس کو اور پھر اس کو تھوڑا سا اونچا کر دیں گے کہ تھوڑا اونچا ہو جائے. اس کے بعد جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں نا اس طرح ہی آپ ہر طرف سے, ابھی یہ میں نے دوسرے ہاتھ میں نہیں پہنا ہوتا کہ آپ کے دونوں ہاتھ میں گلوز ہونے چاہیے. تو جیسے آٹا گوندتے ہیں آپ دیکھیں, آپ اپنے پیٹ کو بھی دبائیں, اتنا تو دبانا ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ایسے نہیں, آپ اس کے پیٹ سے فضلہ نکالنے کے لیے تینوں طرف سے آپ نے ذرا تھوڑا دبا کے کرنا ہے. اور آپ کے پاس شاور ہے, مثلاً یہ وہ وہاں پہ شاور لگا ہوتا ہے, آپ نے اس میں پانی ایڈجسٹ کر لینا ہے. بہت ٹھنڈا بھی نہیں ہو, بہت گرم بھی نہیں ہو, جس سے میت کو نہانا اچھا لگتا تھا وہ لے لیں. اگر اس کے اوپر کوئی وونڈز ہیں تو ٹھنڈا پانی یوز کریں. اگر ایسا نہیں ہے اور سردیاں ہیں تو نیم گرم پانی, گرمیاں ہیں تو تھوڑا ٹھنڈا یوز کر سکتے. تو اب شاور ایک بندہ, یوزلی 2 سے 3 عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کافی ہوتی ہیں. انلیس کہ کوئی بہت بھاری میت ہو تو پھر 4 بھی ٹھیک ہے, لیکن ہجوم نہ لگائیں کمرے میں کہ اتنے لوگ آ کے کھڑے ہوئے ہیں, بیٹیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں, بہنیں بھی کھڑی ہوئی ہیں, فلاں بھی کھڑا ہوا ہے, پھپھی تائی چچی سب. اب کیونکہ ہمیں بھی دیکھنا ہے, کیونکہ ہمیں بھی یہاں رہنا ہے. اب ہم غسل کرتے ہیں, ہمارا دل چاہے گا کہ کوئی ہمیں دیکھے ایسے؟ نہیں چاہے گا نا. تو ایک تو وہ ہوتا ہے جس نے نہلانا ہوتا ہے, باقی لوگ ان کو نہلانا آتا نہیں ہے لیکن وہ ہجوم لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس وقت سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کا پردہ رکھیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سینٹڈ کینڈل وغیرہ ہو, اگر آپ یعنی وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے, اگر آپ لیکن ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے بھی ایک لے جا سکتے ہیں. آپ وہ سینٹڈ کینڈل اس لیے لگا لیں کہ کبھی کبھی جب فضلہ نکلتا ہے نا تو اسمیل ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے لیے ایسا ہو کہ کوئی کراہت محسوس کرے. یہ انسان بے بس ہوتا ہے, وہ اپنے زندہ ہو تو کبھی بھی نہ یہ چاہے گا کہ میری کوئی ایسی بات کسی کے سامنے آئے, لیکن وہ بے بس ہے بالکل. تو اب ہم اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ مجھے کیسا لگے گا. تو جب شاور ہوتا ہے وہ بہاتے جاتے ہیں اور اس کے نیچے سے ہی ایسے دباتے جاتے ہیں, تو سب نکلتا جاتا ہے اور پانی ڈالتے جا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, پانی ڈالتے جا رہے ہیں. وہ جہاں پہ ڈرین ہوتا ہے اس کے اندر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جب دیکھیں گے کہ یہ پانی کلیئر ہو گیا تو پھر آپ اس کے بعد ایک کاٹن لیں گے اور لیفٹ ہینڈ سے اپنے چیک کریں گے اس کو کہ یہ صاف ہے, آگے اور پیچھے سے سب صاف ہے. اگر صاف ہے تو یہ آپ کا یہاں پہ مکمل ہو گیا فرسٹ سٹیپ. اگر یہ صاف نہیں ہے, گندی ہے, تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ کو اور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے اس کو اچھے سے دبائیں اور وہ نکلتا جائے گا. تو یہاں پہ پانی آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو آپ ڈرین کرتے جائیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہو گیا. جب آپ نے پہلا سٹیپ کر لیا تو اب آپ اس گلو کو, جس سے کہ آپ نے اس کو تنجیہ کرایا ہے, اس کو پھینک دیں گے اور وہاں سے اور گلوز لے کے وہ نئے گلوز پہنیں گے. جب ہم غسل بھی کریں تو خواتین یہ بات کو یاد رکھیں کہ پہلے تنجیہ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آپ وضو کرتے ہیں. تو جب آپ کا وضو ہو گیا نا تو پھر اب آپ کو دوبارہ تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں. پھر ہم کہتے ہیں اچھا پھر ہم شاور لے کے کیا دوبارہ وضو کریں کہ نہیں کریں. اگر آپ مسنون طریقے سے شاور کر رہے ہیں تو آپ کا وضو اس کے اندر ہے
ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جب اس کو وضو کرانا ہے تو بسم اللہ اب آپ نے پڑھنی ہے. وضو کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا, آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. اور یہ ایک سوال آیا تھا لاسٹ اس میں کہ ہم بسم اللہ کیسے پڑھیں, ہم تو باتھ روم میں. بھئی یہ تو باتھ روم نہیں ہے نا, یہ باتھ روم تھوڑی ہے, یہ ٹوائلٹ میں تھوڑی آپ کھڑے ہیں. تو اس کو غسل دے رہے ہیں, ایک بس ایک تختہ ہے جس کے اوپر یہ پڑی ہوئی, یہاں پہ تو کوئی ٹوائلٹ نہیں. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں, بسم اللہ آپ نے پڑھی اور اس کے بعد آپ نے اس کے دائیں طرف سے شروع کیا. جیسے ہم اپنی جب اپنا وضو بھی کرتے ہیں تو اس طرح بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اس کے ہاتھ پہلے دھلائے. ٹھیک ہے, ہاتھ دھونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کلی اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں. لیکن اس کے اندر ہم کلی نہیں کرا سکتے کیونکہ اگر پانی اندر چلا گیا تو وہ درست نہیں ہے. تو آپ کاٹن لیں گے, اس کو آپ نے گیلا کیا, اس کے منہ کو کھولا اور اس کے اندر ساری طرف کاٹن پھیر دی اچھے سے. ٹھیک ہے, اوپر نیچے زبان پہ سائڈوں پہ ہر طرف سے کاٹن آپ کو ایک سے زیادہ چاہیے ہوں گی, یہ پھینکتے جائیں اور آپ یوز کریں. پھر اس کے بعد آپ نے جو ناک میں پانی ڈالنا ہے تو ناک میں پانی نہیں آپ ڈالنا. اب آپ لیں گے کوئی کیو ٹپ لیں گے, وہاں پہ ہوں گی جو فیونرل ورک شاپ فیونرل ہوم ہوتا ہے وہاں پہ ہوتی ہیں. تو پھر آپ نے اس کے ناک سے صفائی کر لینی ہے. اور اس میں بھی کوشش کریں کہ ایسے کر کے کریں, یہ ساری جو 2-3 لوگ کھڑے میں وہ بھی نہ دیکھیں. جتنا آپ دوسرے کا پردہ رکھ سکتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا وقت لے کر آئے گا کہ آپ کے لیے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کا پردہ رکھیں گے. تو آپ نے اس کیو ٹپ سے اس کے ناک کو صاف کر دیا. ٹھیک ہے, آپ نے ناک کو صاف کر دیا. اب آپ کا جیسے ہم اپنا وضو کرتے ہیں تو سوچتے جائیں اس کے بعد کیا کرنا ہے. پھر چہرہ دھونا ہے. چہرہ آپ نے دھویا اور اس میں پورے چہرے کو دھویا, یہ نہیں کہ کوئی چیز جگہ خشک رہ جائے. کیونکہ جب ہم اپنا بھی وضو کریں تو پورا یہ چہرہ ہے, یہ نہیں کہ سائڈیں چھوڑ دیں, یہ چھوڑ دیا, یہ نہیں. تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کے منہ کو دھلا دیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ نے رائٹ لیا اور پھر آپ نے رائٹ بازو دھلایا, لیفٹ لیا اور لیفٹ بازو دھلایا. پھر آپ جیسے اپنا مسح کرتے ہیں اس طرح سے کیا. کانوں کے اندر آپ نے اچھے سے, آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں, اچھے سے کانوں میں جیسے اپنے وضو کے وقت کرتے ہیں اس طرح سے کیا. اور آپ نے اس کے پھر رائٹ اور پھر لیفٹ پاؤں کو دھلا دیا. تو آپ کا سٹیپ 2 پورا ہو گیا. اور اس کے کوشش کریں کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اب اس کے ناک میں اور منہ میں روئی کو رکھ دیں, اس سے یہ ہوگا کہ پانی اندر نہ جائے. تو اس کا دھیان رکھنا ہے. اگر اس کے پاس وونڈز ہوں, زخم ہوئے ہیں, تو پھر یہ کوشش کریں کہ ان زخموں کا پہلے کچھ کریں. یہ نہیں کہ اس کے اوپر ہی ملنے لگیں یا اس کو رگڑ دیں یا کچھ ایسا کریں, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں سے خون نکل رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے بند کرنا ہے. وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. کافور سے بھی بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اب آپ پورا جو اس نے غسل کرنا ہے اس طرح سے اس کو غسل دیں گے. یعنی رائٹ طرف سے پہلے شروع کریں گے. پہلے آپ نے سر دھو دیا, اس کا سر دھو دیا اچھے سے. وہاں پہ زیادہ یہ باڈی واش بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, شیمپو بھی ہوتا ہے. تو آپ شیمپو آپ نے کر دیا سارا, اس کے بالوں میں شیمپو کر کے دھو دیا آپ نے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اپنے چہرہ بھی دھو دیا. جیسے جن جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے تو آپ نے اچھے سے گردن کر دی. اب رائٹ سے شروع کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بھی غسل سکھایا, رائٹ پہ پہلے پانی پھر لیفٹ پہ. تو رائٹ پہ جب آپ کریں گے اس کو تو اوپر پہلے کر لیا سارا باڈی, نیچے سے بھی اس کے سب کر لیا. اور پھر 2 لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس کو ایسے ٹرن دیا. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نیچے سے بھی کر لیں, نیچے سے رائٹ کر لیا. پھر آپ نے یہاں سے کیا, اوپر سے دھویا, اوپر سے نیچے تک. اور پھر جیسے میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں اس طرح 2 خواتین یہاں کھڑی ہو جائیں, ایک نے یہاں سے پکڑ لیا, ایک نے یہاں سے, اور ایسے ٹرن کیا. اور پھر یہاں سے سارا دھو لیا.
ٹھیک ہے. اب یہ پورا اس طرح سے پیروں کی انگلیوں کے اندر یا ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر اور اس کے بھی نیچے سے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ نیل پالش کو آپ کو اتارنا پڑے گا کیونکہ ورنہ وہ جگہ خشک رہ جائے گی. جب ہم اپنے لیے بھی غسل لیتے ہیں تو ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ جس پہ پانی لگنا رہ جائے. تو سارے جسم پہ پانی جانا چاہیے. جس وقت آپ نے یہ کر لیا تو اب اس کے بعد آپ نے اس کی جگہ کو سب خشک کرنا ہے. تو آپ پہلے اس کے سر کو آپ نے کیا اور یہاں سے یہ جتنی جگہ یہ تختہ ہے اس کو سارے کو آپ نے ڈرائی کر لیا کیونکہ تاکہ ہم اب کفن دیں گے یا یہ کریں گے تو یہ نہ ہو کہ کوئی جگہ گیلی ہو تو پھر اس کو. تو ہم نے ساری جگہ کو اچھی طرح سے خشک کر لیا. اس کی جو یہ ٹاول اب گیلا ہو چکا ہے. اب 2 لوگ یہاں سے آ جائیں گے, اگر یہاں سے پکڑیں 2 لوگ یہاں سے, جیسے میں نے آپ کو کہا کبھی سطر نہیں کھلنا چاہیے. 2 لوگ یہاں سے پکڑیں گے ایسے اور نیچے سے پھر اس کو نکالیں گے. جزاک اللہ خیر. تاکہ اس کا پردہ رہے. ٹھیک ہے, پردے کو کبھی نہیں کھلنا ہے. جب آپ نے یہ اتارنا بھی ہے تب بھی ایک ٹاول اوپر رکھنا ہے تو پھر نیچے سے یہ نکلے گا. صحیح ہے. اسی طرح اب ہم بالوں کو خشک کریں گے. وہاں پہ بہت ٹاولز ہوتے ہیں, چادریں بھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک پوری چادر ایسے رکھ دیتے ہیں. جو کوئی ینگ ہو تو ہم ایسے پوری چادر رکھ دیتے ہیں. تو اب آپ نے بالوں کو اچھے سے خشک کر دیا. یہ آپ کا جو پورا بیڈ ہے یہ بھی سارا آپ کا جو ہے ٹیبل اس کی یہ ساری خشک ہے. اب آپ نے اس کا سر بالکل خشک کر دیا. جب سر آپ نے سارا خشک کر دیا تو اب یہ تو ہے ایک باریک کنگھی, ایسی نہیں ہونی چاہیے. وہ جو ذرا وائڈ جس کے وہ ہوتے ہیں نا تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو, ایسے پکڑ کے زور سے نہیں کرنا, بالکل ہلکے ہاتھ کے ساتھ موٹی والی کنگھی سے جس کے دندے موٹے ہوں اس سے آپ نے اس کے بالوں کو کنگھی کرنی ہے اور 3 چٹیاں بنا دینی ہیں. ٹھیک ہے, 3 چٹیاں بنا دینی ہیں. اچھا ایک بات اور اس کے اندر ہے گئی, یہ میں لائی تو ہوں لیکن یہ موت بال ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا یہ اب کافور کے نہیں ہیں. یہ اب اس کے اندر کچھ اور ڈیفرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا انگریڈینٹ ہے, ورنہ آپ کو کافور مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے لاسٹ اس کے اوپر ڈالنا ہے نا وہ کافور کا ہونا چاہیے. اور عطر بھی لگا سکتے ہیں, عورت کو بھی لگا سکتے ہیں. کافور تو سنت ہے. کافور جب آپ یہ ان کو لیں گے ایسا کافور ہوگا, اس کو کوئی بھی بکٹ لے گے نا اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور اس میں اس کو ڈیزولو کر لیں. وہ پورا نہیں بھی ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ نے جب ایسے بہائیں گے نا اس کے اوپر تو ایسے بہا دیں اوپر سے نیچے تک سب, رائٹ بھی اور لیفٹ بھی. اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا لگا رہ جائے گا اس کے اوپر, دیٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. کافور جو ہے یہ اس کے سے باڈی ایک تو ٹھنڈی رہتی ہے اور دوسرا ریپیلنٹ ہے. جو انسیکٹس اور اس طرح کی چیزیں ہیں نا ان کو ریپیل کرتا ہے اور خوشبو بھی ہے. تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ عورت کو لگا لیں, بالکل لگا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو لاسٹ آپ نے دیا تھا وہ کافور کے ساتھ تھا. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا 3 دفعہ دیں یا 5 دفعہ دیں, آڈ نمبر میں ٹائم میں دیں گے تو زیادہ بہتر ہے, مستحب ہے. تو آپ چاہیں تو 1 دفعہ بہا دیں لیکن لاسٹ والا کافور والا ہونا چاہیے, لاسٹ کافور ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کی چوٹیاں کر دیں. اب یہ سارا ڈرائی ہو گیا. اب کیسے کفن دینا ہے وہ میں آپ کو سیکنڈ والی ورک شاپ میں پارٹ 2 میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی کہ وہ آپ نے کیسے اس کو کفن دینا ہے, کیسے اس کو ریپ کرنا ہے اس کے اندر, کس طرح آگے کے مرحلے ہیں وہ کرنا ہے. کیونکہ ہمیں کٹا ہوا کفن تو مل جاتا ہے لیکن اس کو کس طرح سے پہنانا ہے وہ نہیں پتہ ہوتا. کس طرح سے یہاں پہ لانا ہے, یہیں پہ لے کر آنا ہے, اس کو اٹھا کے کہیں نہیں لے کے جانا. بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں اٹھانے کی, اللہ نہ کرے اس وقت کچھ مس ہیپ ہو سکتا ہے, گر سکتی ہیں ہاتھ سے, کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو بالکل بے جان ہے, اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی. تو اس وقت کیسے اس کو وہیں پہ کفن دینا ہے یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہاں طریقہ بتاؤں گی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کے بعد تعزیت کے کیا احکامات ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ عدت کے اندر عورت کے اوپر کیا پابندیاں اور کیا چیزیں وہ کر سکتی ہے.
میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ کہ وصیت لکھنا کیا ہوتا ہے اور کیا چیزیں وصیت میں لکھنی چاہیے اور کیوں ضروری ہے وصیت کرنا. پھر اسی طرح میں آپ کو کچھ اور چیزیں اس حوالے سے بتاؤں گی کہ جو ہمارے پاس آج کل بدعات رائج ہوئی ہوئی ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس بہت کامنلی ایسے موقعوں پہ کی جاتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور کون سی ان میں سے ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے اور الٹا وہ بدعات میں آ جاتی ہیں اور الٹا ہم اس سے گناہ کماتے ہیں اور ہماری جانے والے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.